انسانیت کی ویلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. یہ انسان کی ویلو، انسان وہی اچھا مانا جاتا ہے اور مہتوپورن مانا جاتا ہے جس کی ویلو زیادہ ہے. جو ڈس ویلو ہو جاتا ہے وہ جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. اگر ویلو انسان کی ہے اور انسان نے اپنی ویلو کو باقی رکھا تو پوری کائنات اس کے بلانے پر آ جاتی ہے. لیکن یہی انسان جب اپنی ڈس ویلو میں چلا جاتا ہے، اپنی ویلو کو کھو دیتا ہے، تو اب وہ انسان
بلاتا نہیں بلکہ دوسرے اس کو بلاتا. آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں آفیسر وہی آفیسر ہوتا ہے کہ جس کے کنٹرول میں پورا کالج پوری کمپنی. لیکن اگر یہی آفیسر اپنی ویلیو ڈاؤن کر دیتا ہے کبھی یہاں بیٹھا کبھی وہاں بیٹھا کبھی وہاں بیٹھا تو اس کا وقار جو ہوتا ہے اس کا بھرم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے نزدیک ختم ہونا شروع ہوتا ہے. اور جب بھرم ختم ہو جاتا ہے جب ویلیو ختم ہو جاتی ہے بھرم سماپت ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. وجہ انسانیت کا ہے. اگر انسانیت نے اپنی ویلیو کو برقرار رکھا اپنی ویلیو کا خیال کیا تو اب انسان اگر حکم دے گا تو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا پڑے گا. اگر یہی انسان اپنی ویلیو اور بھرم کو باقی رکھے گا تو اب یہی انسان اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا. یہی انسان اگر اپنا بھرم ویلیو باقی رکھے گا تو ہاتھوں کا سنگریزوں کو کھائے گا پتھر کے ٹکڑوں کا اور حکم دے گا پتھر کے ٹکڑے تسبیح پروردگار کریں گے اس کی نبوت کا اعلان کریں گے. یہی انسان اگر حکم دے گا کہ درخت ہمارے قریب آ جائے تو درخت کی مجال نہیں ہے درخت کی پیڑ کی وہ اپنی جگہ پر باندھے رہے. نہیں ادھر آرڈر ہوا ادھر اس نے اپنی زمین چھوڑی اور آہستہ آہستہ انسان کے بلائے بات. اور پھر یہی انسان اگر حکم دے گا کہ واپس چلا جا تو آپ درخت کے اندر یہ جنبش نہیں ہے درخت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان پر اعتراض کرے آبجیکشن کرے بلایا تو کیسے بگانا. تو انسانیت نے اپنے معیار کو باقی رکھا لیکن یہی انسانیت جب اپنے معیار کو کھو دیتی ہے ڈس ویلیو ہو جاتا ہے انسان اس کا بھرم سماپت ہو جاتا ہے تو اب وہ چاند کو اشارہ کرے گا نہیں بلکہ چاند کی عبادت کرتا ہے. تو اس لیے اس نے اپنی ویلیو کھو دیا. اب انسان اشارہ نہیں کرے گا کہ سورج ڈوبا ہو پلٹے بلکہ وہ سورج پر انتظار کرے گا کہ سورج کا طلوع ہو اس کے سامنے میں سر تسلیم ہو. یہ انسانیت جب اپنا معیار کو بیٹھتی ہے ویلیو ڈاؤن ڈس ویلیو ہوتا ہے بھرم سماپت کر دیتا ہے تو اب وہ جو ہے سنگریزے پتھر کے ٹکڑے جو ہے اس کے اوپر تسبیح نہیں کریں گے بلکہ وہ پتھروں کے سامنے جا کر اپنے سر تسلیم کو ختم کرتا ہے. یہی انسان جب اپنی ویلیو کو سماپت کر دے گا ڈس ویلیو ہو جائے گا تو اب درخت پیڑ کو حکم نہیں دے گا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ بلکہ وہ صبح شام اس درخت پر جا کر پانی بھی ڈالے گا اور اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو ختم کر دے گا. تو خالق کائنات نے کیا کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. کون اللہ؟ جس نے تمہیں خلق کیا ہے. خلق کرنے والا اللہ ہے. تو خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا میں نے پہلی تقریر دوسری تقریر میں کہا تھا جب انسانیت اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے کو خدا کے سامنے جھکائے گا تو خدا اس کی پیشانی اس کے ماتھے کو بلند کرتا ہے کہتا ہے اے میری پیاری مخلوق بتا تجھے کیا چاہیے. شاید پہلی تقریر دوسری تقریر میں تو انسان وہی ہوتا ہے کہ جو انکم چاہتا ہے فوراً انسان کہے گا میرے معبود استغفر اللہ ربی واتوب. جیسے ہی انسان نے کہا میرے معبود میرے گناہوں کو بخش دے فوراً خداوند عالم آواز دیتا میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا. اب انسان کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے تو انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے. اور جب شکریہ ادا کرنے کے دوبارہ پھر انسان سجدے میں سر رکھتا ہے. اب جب انسان سجدے میں سر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سر اٹھاتا ہے اب وہاں پر انسان پھر خدا کی گواہی دیتا ہے. نماز پڑھتے ہوئے نماز میں انسان پھر اللہ کی گواہی دیتا ہے. کیا گواہی دیتا ہے؟ کہ اشہد ان لا الہ الا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی جوائنٹ نہیں ہے۔ یہ انسان نے کہا، ایک مرتبہ آواز رب العزت آئی، یہ انسان تم نے میری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تم کو اس کی شکشا کس نے دی؟ ہے نا؟ یہ انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ ایک تو ہے لیکن وحدہ لا شریک، کہ اللہ کو ایک سب مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو ایک، لیکن ہندویت کیا کرتی ہے؟ اللہ کو شریک مان لیتے ہیں، کہ بارش کا خدا اور ہے، گرمی کا خدا اور ہے، وہ تمام خدا کو شریک ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کس نے بتایا؟ فوراً انسان کہتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، انسان فوراً کہتا ہے معبود تیری وحدانیت کا سبق کس نے پڑھایا؟ محمد نے پڑھایا۔ محمد کون ہے؟ تیرے بندے، اس کے بندے، اور اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ٹیچر کا احترام ہر انسان پر لازم ہے۔ من علمنی حرفا فقد سیرنی ابدا، جس نے ایک حرف پڑھا دیا، ایک لفظ پڑھا دیا، ایک ورڈ پڑھا دیا، اس نے مجھے غلام بنا دیا۔ تو اب ہم کو تعلیم اسلام وحدہ لا شریک کس نے دیا؟ محمد نے، اور محمد کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ تو اب جس طریقے سے خداوند عالم کا شکریہ میں نے ادا کیا، پریشانی کو خم کیا، پھر اپنے ماتھے کو اس کی بارگاہ میں اس کی ڈیوڑی پہ جھکایا کہ معبود تیرا شکریہ کہ تو نے میرے گناہوں کو بخش دیا۔ اس کے بعد جب ہم نے جب گناہوں کو بخشے سجدہ شکر ادا کیا، اور خداوند عالم کہہ رہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسان اپنے رب کی عبادت کر، اللہ نے خلقناکم، جس نے تجھے خلق کیا ہے، تو سجدہ تو صرف خدا کا ہے، کسی اور کا سجدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ وحدہ لا شریک لہ، تنہا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم خداوند عالم نے پوچھا کہ تجھے میری وحدانیت کا سبق کس نے، چیپٹر لیسن کس نے پڑھایا؟ انسان نے کہا پر محمد اور رسول۔ تو اب استاد کے ٹیچر کا بھی احترام ہے، اب اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ اس کا شکریہ سجدے کے ذریعے ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سجدہ خداوند عالم کا ہے، اگر اس کا سجدہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ جو آج ہم سجدہ کرتے ہیں، پیشانی جھکاتے ہیں ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں، یہ سجدہ تعظیمی، سجدہ معمولی نہیں ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو اب کیا کرے گا بندہ؟ فوراً کہتا ہے میرے معبود اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے معبود صلوات ہو، سلامتی کس کے لیے؟ محمد تو ہی ہیں، لیکن محمد کے ساتھ ساتھ ان کی آل پاک پر۔ تو اب جب انسان یہ تمام چیزیں کر چکتا ہے، اب نماز اس نے پڑھ لی، تو نماز کے پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، صرف ایک ہمارا اثنا عشری فرقہ ہے کہ بھائی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج ایام ادا چل رہا ہے، اگر حسین نے کربلا کے میدان میں 72 کی قربانی نہ دی ہوتی تو آج نمازیں ہمارے درمیان نہ ہو۔ یزید کلک اللہ کرا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، ہمارا فرشتہ، یہ تو نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ، یزید چیخ کے کہہ رہا تھا، اور کسی مسلمان کے اندر یہ دم نہ تھی کہ کہہ دیتا یزید تو کیا کہہ رہا ہے، کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کی نام کرامی کر رہا ہے۔ صحابہ بھی موجود تھے، صحابہ زادے بھی موجود تھے، لیکن کسی کی جرأت نہ ہوئی کہتا، لیکن کون اٹھا؟ فرزند رسول حسین بن علی نے مدینہ کو چھوڑا، کہا کہ تمام چیزیں مجھے گوارا ہیں، لیکن
مجال کی اسلام کے اوپر بول دیا۔ اب حسین کربلا کے میدان میں 72 کی قربانی دے کر صرف 72 کی قربانی نہیں دیا ہے، 72 کی قربانی دینے کے بعد حسین نے نماز کو بھی بچایا، حسین نے روزے کو بھی بچایا، حسین نے خمس کو بھی بچایا، حسین نے جہاد کو بھی بچایا، حسین نے حج کو بھی بچایا۔ اب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے کیا کہا؟ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے جہاں سے نانا و نواسے کا تعلق، وانا من الحسین، میں حسین سے۔ رسول اللہ بتانا چاہتے تھے کہ نمازیں میں لے کر آیا، بچایا حسین نے، روزہ میں لے کر آیا ہوں، بچایا حسین نے، حج میں لے کر آیا ہوں، بچایا حسین نے، اسلام میں لے کر آیا ہوں، بچایا حسین نے۔ تو اب حسین کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ ہے نا سوال؟ بھائی اللہ پاک کا ہم نے شکریہ سجدے سے کیا، محمد رسول اللہ کا شکریہ ہم نے سلوات سے کیا، اب حسین کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ محمد تو بچہ علیہ السلام کا نماز کی تعلیم دے کر چلے گئے، محمد رسول اللہ تو جہر روزے کی تعلیم دے کر چلے گئے، اب ہم کس طریقے سے حسین کا شکریہ ادا کریں؟ تو اب جیسے ہی سلام پھیرنے کے بعد بندہ بارگاہ خداوند عالم میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ، اے میرے معبود تیرا شکریہ، اے میرے معبود تیرا شکریہ، میرے معبود تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے حیات دیا کہ میں نے تیری نماز پڑھ لی۔ دیکھیے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی عمل خیر انجام دیتا ہے، عمل خیر کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ نہ بہت سے مالدار ہیں یہاں پر آپ کے کام مدد لیکن حج نہیں کیا، کیوں؟ توفیق پروردگار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر فرش اعضا پر نہیں آ رہے ہیں، توفیق پروردگار سے۔ یہ فرش اعضا آپ کی ہماری محتاج نہیں ہے، ہم فرش اعضا کے محتاج ہیں کہ ہم جو فرش اعضا پر آ کر آنسو بہاتے ہیں، رومال سیدہ پہ ہمارے آنسو جب پہنچتے ہیں، یہ آنسو ہمارے فکس ڈپازٹ ہو رہے ہیں، کب کام آئیں گے؟ جب تمام سہارے چھوٹ جائیں گے روز محشر۔ تو یہ آنسو ہمارے رومال سیدہ کے جو ہیں یہ ہماری شفاعت کی ضامن ہے۔ تو حسین کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ تو اسی لیے صرف کوئی 73 فرقے ہیں، صرف ایک فرقہ ایسا ہے کہ جیسے ہی نماز تمام ہوئی سجدہ شکر ادا کیا، بندہ فوراً کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین تم پر میرا سلام، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے تم پر میرا سلام۔ حسین اگر تم نے نماز نہ بچائی ہوتی، قربانی نہ دی ہوتی تو آج نماز ہمارے تک نہ پہنچتی، لہذا تمہارا شکریہ۔ جب یہی وجہ ہے، یہ تو نماز کا شکریہ ہو گیا، اب روزے کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ بھائی روزے کو بھی بچایا ہے امام حسین علیہ السلام، تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ مستحب قرار دیا گیا ہے، جب 30 دن تمہارے روزے کے مکمل ہو جائیں اور تم عیدگاہ میں جا کر اپنے شکرانہ ادا کرو کہ معبود تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا اور تو نے مجھے توانائی عطا کی کہ میں نے تیری بارگاہ میں 1 مہینہ روزہ رکھا اور تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر میں نے غذا تناول کی۔ اسی لیے افطار میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم لکا صوم، کوئی ریاکاری نہیں، معبود روزہ میں نے تیرے لیے، اللہم لکا صوم وعلا رزق کا افطار، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔ اگر تو رزق نہ دیتا تو میں بندہ کس کام کرتا؟ بندہ کیسے کرتا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا بندہ، دن بھر روزہ رکھتا ہے، افطار کرنے سے پہلے بندہ کہتا معبود یہ تمام چیزیں تیرے لیے، دن بھر کا روزہ جو اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک میں حضور روزے سلام کے رہا، میں نے پیاس کو طلاق دیا، میں نے کھانے کو طلاق دیا، تمام چیزوں کو میں نے چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو بھی جو ہے وہ تمام چیزیں میں نے چھوڑ دیا جو حلال تھی میرے اوپر، صرف تیرے لیے۔ اور جب میں نے تیرے لیے تمام چیزیں
تیرے بیٹے ہیں حیدرآباد، انسان جب رمضان میں مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو کہتا ہے وعلیٰ رزق کا افطر، اور جب اللہ کے رزق کھائے جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، ہے نا محاورہ یہاں پہ نا، جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، وعلیک توکلت، معبود میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا کہ تو نے آج مجھے رزق دیا ہے، یہی رزق تو کل دے گا، آج مجھے جسمانی رزق دیا ہے، محشر میں روحانی رزق بن کے یہی آئے گا۔ روزہ رکھو گے محشر میں کام آئے گا، یعنی واضح کرو وہاں پر جا کر فوراً ATM سے نکال لو، نماز یہاں پڑھو گے محشر میں ATM سے نکال لو، خمس یہاں دو گے محشر میں ATM سے نکال لو، حج یہاں انجام دو گے محشر میں ATM سے نکال لو گے، وہاں پر ATM کھلا رہے گا، فوراً بٹن دبایا آپ کے نامہ اعمال سامنے آئے گا، تو جو یہاں کرو گے وہی وہاں پر پاؤ گے، اگر یہاں پر اچھا کرو گے تو وہاں پر اچھا پاؤ گے، ATM سے کھلا رہے گا، اگر نماز پڑھی ہے تو نماز ATM سے نکلے گی، غیبت کیا ہے تو غیبت نکلے گی، بے پردہ گھومی ہے بے پردگی نکلے گی، حلال کام کیا ہے تو حلال کام نکلے گا، حرام کام کیا ہے تو حرام کام کیا نکلے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک مثقال کے برابر اگر خیر انجام دیا ہے وہ بھی ATM سے نکلے گا وہاں، اگر ایک مثقال کے برابر شر انجام دیا ہے وہ بھی وہاں پر ATM سے نکلے گا۔ انسان نے 30 روز روزے رکھے، نماز عید کے لیے جا کر خداوند عالم کی بارگاہ میں اس نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اور قرود بھی پڑھا، اللہم اہل کبریاء وعظمت والجود والجبروت والعظمت والرحمہ 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 والمغفرہ، اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ پالنے والے مجھے وہ زندگی عطا کر جو محمد اور آل محمد کی۔ یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد جب نماز عید سے انسان فارغ ہوتا ہے تو نماز عید میں جو ہے مستحب قرار دیا گیا زیارت وارثہ۔ اب یہاں پر حسین پر سلام پڑھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب جانے کی نماز عید میں کھڑا ہوتا ہے تو انسان جو ہے محمد حسین کو تمام وراثت کے ذریعے سے یاد کرتا ہے، اے حسین آدم کی محنتوں کا صلہ تمہاری وجہ سے ہے، لہذا آدم کے وارث تم ہو، تم پر میرا سلام۔ حسین ابراہیم نوح کی محنتوں کا صلہ تم ہو، لہذا نوح کے وارث تم ہو، تم پر میرا سلام۔ اے حسین ابراہیم کے وارث تم ہو، اس لیے کہ ابراہیم نے جو دین اسلام کو بچا کر لا کے آئی تھی، جی ابراہیم نے جو دین اسلام کو جو ہے دین خداوند عالم کو جو ہے نمرودیت سے بچا لیا تھا، اس دین کو تم نے بچایا ہے، لہذا ابراہیم کے بھی وارث تم ہو۔ اے حسین فرعونیت سے اسلام کو بچا لیا، فرعونیت کو نیل میں غرق کر کے اسلام کی کشتی کو بلند کرنے والے نام کا نام ہے جناب موسیٰ، اس موسیٰ کی کشتی کو یزید کی حکومت چل رکھا، اس کشتی کو ساحل پر لگانے والے حسین تمہارا نام ہے، لہذا حسین تم ابراہیم کے وارث بھی ہو، حسین تم موسیٰ کے وارث۔ صلوات پڑھیں۔ تو یہ تمام چیزیں کب کرتا ہے انسان؟ جب اپنا حرم باقی ہو۔ تو لہذا عزیزان محترم، حسین آج اسلام جو ہمارے درمیان آیا ہے بڑی محنتوں سے آیا ہے، بڑی قربانیاں دے کر آیا ہے، لہذا اب ہمارا پرم کرتویہ ہے کہ اب حسین کی محنتوں کو بچا لیں، حسین کی نماز بچائی ہوئی نمازوں کو ہم بچائیں۔ اب حسین نے نماز تیروں کی چھاؤں میں پڑھی، تو لہذا ہمیں بھی نماز کو اول وقت پڑھنا چاہیے۔ حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، لہذا ہمیں حج کو انجام دینا چاہیے۔ تو حسین کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے، شیعہ وہی ہوتا ہے، عاشق وہی ہوتا ہے جو معشوق کے مرضی کے مطابق چلے، تبھی عشق کامیاب ہوتا ہے، ورنہ طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق یہاں ہوتی ہے، میاں بیوی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ مائنڈ موضوع جو ہے ذہن جو ہے ایک دوسرے کا مل نہیں پاتا، جب ایک دوسرے کا سمبند ہو نہیں پاتا تب وہیں پر کھٹک ہو جاتی ہے۔
بیوی الگ شوہر الگ. تو صرف دعوائے محبت نہیں ہے، اس بات محبت ہونی چاہیے. دعویٰ تو بابا میں کا تعلیم بات ہے نا، دعویٰ تو سب نے کیا تھا علی ہمارے خلیفہ، لیکن علی کو سب نے مانا، علی کی کسی نے. تو آج حسین کو سب مانتے ہیں لیکن حسین کی بھی ماننا چاہیے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، رسول کے صحابی نے رسول کو دھوکہ دیا، علی کے صحابی نے علی کو دھوکہ دیا، حسن کے صحابی نے حسن کو دھوکہ دیا، لیکن حسین کے صحابی شیشہ پلائی ہوئی دیوار. حکم آیا بنی بھیا، لیکن حسین کے صحابی کے سکون میں کہ بلڈنگ میں کوئی جنبش نہیں. یہ شیور آیا تھا جناب عباس کے پاس، امان نامہ لے کر آیا. عباس نے ٹھکرا دیا، کہا شیر افسوس تیرے اوپر، مجھے امان دے رہا ہے اور جس کا کلمہ پڑھ رہا اس کے فضل کے مقابلے میں شمشیر کر رہا. تو حسین نے کہا نانا، جیسے صحابی تمہیں ملے ویسے صحابی، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی تم کو نہیں. اس لیے کہ نانا آپ بلا رہے تھے، صحابیت بھاگ رہی تھی اور میں نے شمع گل کر دیا کہ صحابہ چلے جائیں لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد پر. ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے آگے آ جائیے ورنہ بعد میں بڑی کر گئی. اور صلوات پڑھو آگے آ جائے، جب تک پہلی بار جائے یہاں پر آدم کو پیدا کر دوں گا انشاءاللہ. کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا، آدم کی خلقت کے لیے عزرائیل گئے، مٹی لانا چاہا، مٹی نے چیخا، عزرائیل نے کہا خاموش ہو جا، مجھے ابو تراب نے بھیجا ہے. جب ابو تراب کا نام سنا تو آدم کیا اوقات، تو آدم نے فوراً کا سلنڈر کا لے کر جاؤ. آدم کی باڈی تشکیل ہو گئی. جب آدم کی باڈی تشکیل ہو گئی تب آدم کا قلب یعنی ہارٹ آف آدم بننا تھا. تو حکم پروردگار نے کہا عزرائیل تو مٹی لے کر آئے، باڈی آف آدم بنی، اب ہارٹ آف باڈی آف آدم بننا ہے لہذا مٹی لاؤ. لیکن دیکھو یہ ہارٹ جو ہوتا ہے یہ مشینری آف باڈی ہوتا ہے. جس طریقے سے اگر مشینری صحیح ہے تو تمام بلڈنگ کے پنکھے چلیں گے، لیکن اگر مین سوئچ خراب ہو گیا ہے تو لائٹ سپلائی بھی نہیں ہوگی، اور جب لائٹ سپلائی نہیں ہوگی تو پنکھا چلے گا کیسے. تو یہ ہارٹ جو ہوتا ہے مشینری آف باڈی ہوتا ہے، یعنی پوری باڈی کا کنٹرول اس ہارٹ میں ہوتا ہے. لہذا ہارٹ کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے. لہذا اسرائیل کو پروردگار عزرائیل اب قلب آدم بننا ہے، آدم کا ہارٹ بننا ہے. یہاں جاؤ اور دیکھو اور مٹی نہیں لانا بلکہ اصل مٹی جوفِ کعبہ جو نہیں جانتے ہیں، کعبے کے اندر کی مٹی لانا ہے. عزرائیل سیاسی تھے ہم لوگوں کی طریقے سے، ایک میڈیکل پر کئی کام ہو جاتے ہیں. تو لہذا عزرائیل نے سوچا کیا ضرورت دوبارہ جانے کی. ایک مرتبہ تو مولا علی نے بتائی دیا فارمولا، اسی فارمولے کا عمل کر ڈاکٹر کی طرح دکھا دیا، ڈاکٹر نے دوائیں لکھ دیا، اب وہ ہم نے پرچہ رکھ دیا. اب دوبارہ کون جائے گی جی شاہ کے 50 روپے فیس دے. لہٰذا کچھ کھانسی آئے نزلہ ہوا پھر وہی لے جا کر میڈیکل میں دکھا دیا، میڈیکل والے نے دوا دے دے کھا دی. کبھی کبھی دوا فائدہ کر جاتی، کبھی کبھی دوا ریئیکشن کر جاتی ہے، ڈاکٹر دکھانا چاہیے. تو اب عزرائیل نے سوچا جب ایک مرتبہ علی نے فارمولہ بتائی دیا ہے اب دوبارہ علی کے پاس کون جائے. تو لہذا پھر آئے، جوفِ کعبہ سے جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہا ایک مرتبہ جوفِ کعبہ نے چیخا. عزرائیل نے وہی پرانا نسخہ استعمال کیا، وہ جوفِ کعبہ خاموش ہو جا. ابو تراب نے اجازت دیا ہے تو جوفِ کعبہ نے فوراً پلٹ کر کہا عزرائیل کسی اور کو بیوقوف بنا سکتے ہو مجھے نہیں. کہا کیا؟ کہا 30 لیٹر چاہیے. وہ اور مٹی تھی کچھ ایک مرتبہ کہنے کو مان کے لے جا، لیکن میں جوفِ کعبہ ہوں. علی کا 30 لیٹر ہونا چاہیے بغیر 30 لیٹر کے نہیں.
عزرائیل واپس پہنچے، ایک مرتبہ نور مقدس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، آواز آئی عزرائیل اب کیا پرابلم ہے؟ کہا نور مقدس بڑا مشکل پرابلم آ گیا۔ ارے میرا تو رجسٹریشن ہونے والا تھا، میں ڈپلیکیٹ مال میں پکڑا جا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ حضرات جو قلب آدم بننا ہے، ہارٹ آف آدم بننا ہے، اور جوفے کعبہ کی مٹی چاہیے، تو کیا ہوا؟ کہا میں نے گیا، جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہا جوفے کعبہ چیز پڑی، میں نے کہا خاموش جا، مجھے آپ نے کہا ہے، تو مولا علی نے کہا ریو کرا لیا ہوتا۔ اب بغیر ریو کرائے ہوئے لائسنس کو تم مارکیٹ میں آ رہے ہو تو کیا ہوگا؟ کہا کیا کروں؟ کہا جا کر جوفے کعبہ سے کہہ دو کہ علی وعدہ کرتا ہے کہ علی کا قدم اگر دنیا زمین پر پہنچے گا، سب سے پہلے علی کا قدم تیرے سینے پر آئے گا۔ بچہ وہی وقت کو پر کرتا ہے جو باپ ماں کی خدمت کرے اپنے گھر۔ 4 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن وہی بیٹا اچھا مانا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ مت سمجھ لینا کہ ماں باپ میں بڑا ہو، ماں باپ نے شادی کر دیا، ہمارا اپنے گھر آباد کر لیا، بس ماں باپ کو دیکھے ہی مت، چھوٹا والا پھنسے گا بیچارہ۔ نہیں، چھوٹا والا نہیں پھنس رہا ہے، چھوٹا والا خوش قسمت ہے کہ ماں باپ کی سیوا کر رہا ہے۔ تمہیں بھی چاہیے ماں باپ کی سیوا کرے، وہ سیوا کا طریقہ الگ ہے۔ اگر چھوٹے بیٹے کی یہاں ماں باپ رہتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ چھوٹے بھائی کی ہیلپ کرے تاکہ والدین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والد۔ اب جیسے ہی آئے، مٹی اٹھائے، جو پھر کعبہ چیری، کہا خاموش ہو جا۔ کہا کیا ہے تھارٹی لیٹر؟ کہا علی نے وعدہ کیا ہے کہ میں زمین پر جیسے قدم رکھوں گا، سب سے پہلے میرا قدم تیرے سینے پر ہوگا۔ جو پھر کعبہ خوش ہو گئے، کہا لے کر جا۔ اب اس سے بڑا گولڈن چانس کیا ہو سکتا ہے؟ ابو تراب پر آنے کے بعد سب سے پہلے میرے سینے پر قدم رکھے گا۔ اسے ابو مٹی کو، جو پھر کعبہ کو علی کی صداقت پر یقین تھا، اس لیے کہ تراب وہ ابو تراب۔ بیٹا وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو باپ پر یقین رکھے، بیٹا وہ لائق نہیں ہوتا جو باپ پر شک کرے۔ تو لہذا جو ہے کعبہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا۔ عزرائیل مٹی لے کر آئے، قلب آدم تشکیل دیا گیا، باڈی آف قلب آدم جو بن گیا، ہارٹ آف آدم بن گیا۔ اب جو ہے کعبہ نگاہیں لگائے ہوئے، ٹکٹکی لگائے ہوئے، آدم روح زمین پر آئے، جو ہے کعبہ کی نگاہیں لگی ہوئی۔ جناب آدم کے بعد نوح آئے، جو ہے کعبہ کی نگاہیں لگی ہوئی۔ ابراہیم آئے، جو ہے کعبہ کی نگاہیں لگی ہوئی۔ یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء آ چکے، جوفے کعبہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ اب جوفے کعبہ کی نگاہیں پورے مکے میں نہیں، پوری کائنات پر نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رسول کی حدیث تھی، انا وعلی من نور واحد، ہماری ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ نصف نور سورب عبداللہ میں گیا، نبوت بن کر چمکا، اور نصف نور سورب ابو طالب میں آیا، امامت بن کر چمکا۔ جو کہ کعبہ کو معلوم تھا کہ محمد آخری نبی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ محمد آخری نبی ہیں، لیکن نبوت کی اینڈ ہوگی تو امامت کی سٹارٹنگ ہوگی۔ لہذا جہاں سے پہلا نور نبوت آیا ہے، وہیں سے نور امامت بھی آئے گا۔ اس لیے کہ رسول کی حدیث انا ولی نور الواحد، ہمارے ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ جب آدھا ٹکڑا بیت عبد المطلب پر اجاگر ہوا، تو یہ دوسرا آدھا والا ٹکڑا بھی بیت عبد المطلب سے آئے گا۔ اس لیے کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، آمینہ دنیا سے جا چکی ہے۔ اب رہ گئے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جناب عبداللہ، جناب ابو طالب ایک ماں سے تھے، اور دوسرے چچا دوسری ماں سے تھے۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ سلسلہ رحم میں جو آتا ہے وہ طہارت پر آتا ہے، غیر طاہر میں سلب امامت و نبوت نہیں آ سکتا نور امامت۔ لہذا آئے گا تو ابو طالب عبداللہ ہے، نہیں تو سلب ابو طالب سے آئے گا۔ اب خانہ کعبہ کی نگاہیں بیٹھے ابو طالب نے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کا کہ تمام 1,24,000 انبیاء کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ مریم معصومہ ہے، صدیقہ ہے، پوری زندگی بیت المقدس میں گزار دیا،
لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا خداوند عالم نے آواز دی مریم، جبکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی جناب عیسیٰ، مریم یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں، لہذا بیت المقدس کو چھوڑ دو۔ مریم بیچاری بیت المقدس کو چھوڑ دیا، وہ کبھی انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، لیکن مریم کو بھگایا جا رہا، نکالا جا رہا ہے، جبکہ بیت المقدس میں جناب مریم نے اپنی زندگی گزار دی۔ لیکن فاطمہ بنت اسد جیسے ہی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، بیت ابو طالب سے ایک معظمہ سر سے پیر تک چادروں میں چھپی ہوئی خانہ کعبہ کی طرف آئیں۔ جوف کعبہ کی نگاہیں بیت ابو طالب نے دیکھا ایک فاطمہ بنت اسد چل رہی، لیکن فاطمہ بنت اسد اگر آتی، ابو طالب متولی خانہ کعبہ کلید آف کعبہ، چابی آف کعبہ ابو طالب کے ہاتھ میں، فاطمہ بنت اسد کنڈی اٹھاتی، کنڈی سے جو ہے چابی نکالتی، آگے دروازہ کھول دیتی، جیسے ہمارے آپ کے بیویاں ہیں جیب سے پیسے تو نکال لیتی ہیں، چابی کیا بات ہے، صلوات محمد والے یہ بات ہے، یہ چیزیں اچھی بھی ہیں کہ مرد جو ہے شاخرچ ہوتا ہے، پیسہ نکالتی ہیں تو اپنے خرچ میں نہیں لیتی بیچاری، وہ آپ کے لیے رکھتی ہیں بھائی، جب کبھی کام پڑے گا آپ کو تو آپ کی ہیلپ بھی کرتی ہے، یا پیسہ نکالے گی بھی تو وہ اپنے مائکے وغیرہ نہیں دیں گے، اپنے لیے زیور بنوائے گی، یہ زیور کر تمہارے ہی کام آنے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ فاطمہ بنت اسد چاہتی دیوار خانہ کعبہ کی چابی لیتی اور آتی دروازہ خانہ کعبہ کھول دیں گے داخل ہو جاتی، لیکن خان جناب فاطمہ بنت اسد اپنی منزلت کو واضح کر رہی تھی کہ دیکھو میں کیا ہوں، اگر میں چاہتی دیواریں دروازے خانہ کعبہ سے آ سکتی تھی، لیکن فاطمہ بنت اسد دیواریں خانہ کعبہ پر آئیں، اور جیسے ہی دیواریں خانہ کعبہ پر آئیں، آپ کا ہمارا بچپنا گزرا ہے، جب کوئی ٹافی وغیرہ ملتی ہے، انعام وغیرہ ملتا ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ خوشی سے پھول لے آتا تھا وہ، کہ آج میرے پاپا نے مجھ کو یہ انعام دیا ہے کہ نہیں؟ تو اب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی دیوار کعبہ سے آ کر جو ہے اپنے جس میں اقدس کو مس کیا، کہا اے میرے معبود، میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی ابراہیم پر بھی ایمان ہے، جو میرے شکم میں بچہ ہے، میری مشکل کو آسان کر دیجئے۔ جیسے ہی جوف کعبہ دیوار خانہ کعبہ نے یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی دعاؤں کے فقرات سنے کہ فاطمہ کے بدن میں کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی امانت، میں نے پہلے تقریب کہا تھا نا، امانتوں والے شہر مکہ کی قسم، تو آج یہی امانت پروردگار ہے۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے کہا، ایک مرتبہ دیوار خانہ کعبہ خوشی سے جھوم پڑی اور اتنا خوش ہوئی کہ دونوں لفظ جس طریقے سے ہمارے آپ کے کھلتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں تو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اے فاطمہ بنت اسد بیٹھ کر، فاطمہ بنت اسد آؤ، در دیوار خانہ کعبہ شک ہوتی ہے، فاطمہ بنت اسد آرام سے جاتی ہیں، میں کہوں گا اے فاطمہ بنت اسد، ارے تھوڑا سا ڈر گئی ہوتی، بڑا نازک مرحلہ تھا، عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تو فاطمہ بنت اسد کہے گی وہ نادان، وہ اور عورت ہوگی ڈر جائے گی، میں خیبر شکن کی ماں ہوں، میں کس طریقے سے ڈرنے والی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد اندر جاتی، اب 3 روز تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں۔ آج تھوڑا سا کوئی نیا کام ہو جائے، پورے کانندر میں شور ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی چھوٹا بڑا کام ہو جائے پورے کانندر میں شور، یعنی وہ فلاں جگہ یہ کام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ تو خانہ مکہ میں بھی تو کوئی مکہ معمولی شہر تھا نہیں، پورے مکے والے خانہ کعبہ کو پر آ کر بیٹھتے تھے، وہیں پر شعر و شاعری ہوتی تھی، وہیں پر تجارت کے مال ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور 3 روز تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تھی۔ اب جب فاطمہ بنت اسد 3 روز تک خانہ کعبہ میں تھی، اب جب تیسرے روز اب علی پیدا ہو چکے، اب نکلنے کا وقت،
اب نکلنے کا وقت ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی تاریخ بھی بتا دے کہ 3 روز کے درمیان کسی ایک روز بھی ابو طالب آ گئے. آپ تھے بھائی، شوہر کو بیوی کی فکر لگی رہتی ہے، ہم لوگوں کو جب کی فکر رہتی ہے. جبکہ زمانہ ڈیولپ کر گیا، اس زمانے میں ابو طالب کے دیکھیں تعلیم اٹھا کر دیا، ابو طالب کبھی بھی نہیں. تیسرے روز کون آ رہا ہے؟ رسالت آ رہی ہے. انا وعلیکم من نور الواحد، چمبک والی مثال جو میں حاضر نگر کیا وہاں پر دی تھی، فاضلہ نگر بتا دیں محمد السلام علیکم محمد والے. اب جیسے ہی رسول بیت الشرف برآمد ہوتے ہیں، فاطمہ بنت زہرا چلی، رسول خانہ ابو طالب سے چلے. اب جیسے ہی دیواریں خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، دیواریں خانہ کعبہ ملی ہوئی تھی. ایئرپورٹ پر گئے ہوں گے نا، ایئرپورٹ پر دروازے ملے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ نے قدم رکھا فوراً دروازہ کھلا. تو آج سائنس نے ترقی کیا ہے، کل اللہ نے کتنی ترقی سائنس نے کیا تھا، آج کیا ہے، کل خداوند عالم نے 1400 سال پہلے ہی واقعہ بیان کر دیا. جیسے ہی رسول خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچے، ادھر سے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچی. ایک مرتبہ دیواریں خانہ کعبہ شک ہوتی ہے، ایک مرتبہ جڑی تھی پھر شک ہوئی. اب جب دوبارہ شک ہوئی درار ہوا، فاطمہ بنت اسد گود میں بچہ لیے آگے بڑھ رہی ہیں، رسول گود پھیلائے ہوئے آ رہے ہیں، رسول گود پھیلائے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی رسول مانگ رہے ہیں، فاطمہ بنت اسد دے رہی ہیں. جیسے ہی آغوش رسالت میں یا رحل رسالت میں ایک مرتبہ قرآن امامت آیا تو قرآن امامت کو کھولا. اب علی نے آنکھیں کھولی، رسول اللہ نے کہا علی کچھ تو سناؤ. علی کون ہے؟ رسول نے کہا وجعل من سلطان النصیر، وجعل من لدنک سلطان النصیرہ، یہ میرے معبود اپنی طرف سے میرے لیے سلطان بھیج دے. علی کی رسول کی نبوت، محمد کی رسالت داؤ پر لگی ہے ذوالفضل شیرہ میں. اگر علی نے لبیک نہ کہا ہوتا پورا مجمع خاموش تھا. تو رسول اللہ نے کہا یا علی کچھ تو سناؤ. علی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے گواہ بن کے آئے ہیں. آپ کا اندر دیکھتے ہیں گواہ کو پہلے کھلایا جاتا ہے، چاہے مٹھائی چاہے کچھ، جب تک گواہ کھائے گا نہیں گواہی دے گا نہیں، ہے نا راجا بھائی. تو رسول اللہ نے کہا یا علی کچھ تو سناؤ. علی نے برجستہ کہا یا رسول اللہ کچھ تو کھلاؤ. اب رسول اگر چاہتے تو کھجوریں کھلا سکتے تھے. اب مکے کی عرب کی بہترین جگہ کھجور، آب زمزم تھا، زمزم لا لیتے. رسول نے اپنی زبان نکالی، علی نے اپنا دہن کھولا، دہنے امامت، لسان نبوت. علی نے رسول کی زبان چوسی. علی دائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں، مجمع لگا ہوا. یا علی یہ کیا کر رہے ہو، زبان چوس رہے دیکھ رہے ہو. تو علی آواز دیں گے نادان، آج میں رسول کی زبان چوس رہا ہوں، میں مستقبل کی باتیں بھی جان رہا ہوں. میں آج زبان رسالت چوس کر تمام طرف دیکھ رہا بتا رہا ہوں. اے مکہ کے رہنے والوں، جب مکہ میں فتح کروں گا تو یہ جان لینا رسول کی زبان میری زبان ہے. آج رسول کی زبان میرے کنٹرول میں ہے، کل رسول کا پورا دین میرے اوپر نربھر رہے گا. صلوات پڑھ محمد اگر میں کھجور کھلا دیتا تو کل نکالے لکھنے والا یہ لکھتا کہ علی کی پہلی غذا مادہ، علی مادہ پرست. تو علی جو کوفہ کی منبر پر یہ چیخ مار کر کہیں گے کہ جب مدینے سے آیا تھا 2 جوڑی کپڑے لے کر آیا تھا، 2 جوڑی کپڑے لے کر جا رہا ہوں، تو کل مسلمان نے کہا تمہاری کیا بول رہے ہو، تمہاری پہلی غذا مادہ ہے، گیہوں ہے، تمہاری پہلی غذا جو ہے کھجور ہے.
تو لہٰذا میں نے لوا کے دہن چھسا کر بتا دیا کہ دیکھو علی نور ہیں، لہٰذا ان کی پہلے غذا نور ہے۔ اب جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو رسول کی آغوش کو دیا، علی نے کھول دیا۔ اب جیسے علی نے آگے کھولی، فاطمہ بنت اسد نے کہا یہ میرے بھتیجے، یہ تمہارا بھائی عجیب ہے، 3 روز تک خانہ کعبہ کے اندر رہا لیکن علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یا علی 3 روز تک خانہ کعبہ میں تھے، تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو علی نے آواز دیا یا رسول اللہ، خانہ کعبہ میں 3 روز تک تھا، آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ خانہ کعبہ کے اوپر اندر تمام بت رکھے ہوئے تھے، اگر میں آنکھیں کھول دیتا اور بتوں کو دیکھتا مجھے جلال آ جاتا، اور ابھی حکم جہاد آیا ہی نہیں تھا۔ سلوات پڑھیں محمد علی نے کہا اسی لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو یہاں پر سیدھا میں تو سمجھ میں آ گیا۔ اب جب جناب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، جناب آدم کا قلب تشکیل ہو گیا، ایک مرتبہ عزرائیل خدمت علی نور مقدس کے سامنے آئے، اے نور مقدس میری تھینکس، بہت بہت شکریہ، کیا ہوا؟ پرموشن ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا ابھی تک میں فرشتہ تھا، آج سے خداوند عالم نے مجھے ملک الموت کا لقب دے دیا کہ جب تم مٹی لا سکتے ہو، جب زمین کی چیزوں پر یہاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جب اسی لیے آپ آدم کو بنایا ہے تو اولاد آدم کی روح بھی تم بھی قبض کرو گے، لہٰذا علی میرا پرمیشن ہو گیا ہے۔ تمہارے مولا نے کہا ملک الموت تمہارا پرمیشن ہو چکا ہے، پرمیشن کس کی وجہ سے ہوگا؟ کہا تمہاری وجہ سے، علی نور مقدس۔ اس بات کا خیال رکھنا، جب تک میری اجازت نہ ہو تب تک روح قبض مت کرنا۔ تھینک یو، نو پرابلم۔ کہا آئی بات اسی سمجھ میں آیا؟ میرے مولا نے کیا کہا؟ میں ہر ایک کے سرانے پہنچتا ہوں آخری وقت، میرا مولا سب کے سرانے پہنچتا۔ یہ اور بات ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کی روح اس کے بدن سے اس طریقے سے نکلتی ہے جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ پھول سے خوشبو نکلی، پھول پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ آپ سونگے 10 آدمی، پورا مجمع سونگے گا، لیکن پھول کے اندر کوئی مرجھاہٹ نہیں آئے گی۔ مولا نے کہا جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکلتی ہے اسی طریقے سے مومن کے بدن سے روح نکلتی ہے، لیکن ہاں کافر کے بدن سے، منافق کے بدن سے روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے والے جھاڑ پر ڈال کر کھینچے، ریزہ بھیزہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے منافق اور کافر۔ تو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ مولا علی نے یہ کہہ دیا کہ مومن کی روح بدن سے طریقے سے پھول سے خوشبو، تو میں پریشان تھا کہ ایسا ماجرا کیا ہے؟ بدن تو سب کا بدن ہے، ہمارے ہاتھ منافق کے بھی ہاتھ ہیں، ہماری زبان ہے کافر کی بھی زبان ہے، یہی باڑی کافر کی، یہی باڑی میری، تو جس طریقے سے میری روح کہا نہیں۔ تو میں نے دیکھا جب تاریخ پڑھی، تاریخ میں نے پڑھی تو تاریخ پڑھتے پڑھتے میری نگاہ مصر میں دربار میں پہنچی، جہاں دربار مصر میں ایک عورت نبی پر عاشق ہو گئی، زلیخا یوسف پر عاشق، ارب سہیلی زلیخا رئیس کی بیوی ملکہ ہے اور یوسف غلام۔ لوگوں نے تھپ تھپ کہنا شروع کیا، اے زلیخا کیا ہو گیا؟ ایک غلام پر تو عاشق ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ زلیخا جب سوچ چکی تو زلیخا نے کہا جو میں دیکھ رہی ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تم یوسف کو دیکھ رہے ہو، میں اس نے یوسف کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا تمہاری محبت کا امتحان ہوگا۔ ایک روز دعوت کیا، تمام مصر کی عورتیں آئیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے امیروں کی، اور جناب زلیخا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے اپنی اپنی سب کے سامنے نیبو اور چاقو رکھا جو معلوم ہے سب لوگوں کو۔ کہا دیکھو جب میں کہوں تب نیبو کاٹنا۔ سب نے ہاتھ میں نیبو لیا، دوسرے ہاتھ میں چاقو لیا، اور ادھر زلیخا نے اپنے غلام کو حکم دیا اور یوسف سے کہا یوسف جب میں اشارہ کروں ہمارے درمیان سے گزر جانا۔
ادھر زلیخا نے اشارہ کیا، یوسف عورتوں مصر کی عورتوں کے درمیان آئے۔ ایک مرتبہ زلیخا نے کہا کہ نیبو کاٹو۔ اب سب کی نگاہیں جمال یوسف پر، یوسف کے حسن پر تھی۔ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اب جب یوسف چلے گئے تو سب نے دیکھا انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ اب سب کے نیبو ایسے ہی تھے، پورا کپڑا خون سے شرابور، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ تو سمجھ میں آیا جب ایک جمال یوسف پر جیسے یوسف پہنچے، مصر کی عورتوں کی نگاہیں مرکوز ہو گئی، انگلی کٹ گئی، خبر بھی نہ ہوئی۔ تو جب یوسف کے جمال کا یہ حال ہے تو آخری وقت میں جب مومن کے سامنے فخر یوسف آئے گا، اور جیسے ہی فخر یوسف آتا ہے مومن کی نگاہیں جمال علی پر رہتی ہیں، عبادت بھی ہوتی رہتی ہے، دیدار بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ امتحان ادھر ادھر نہ جانے پائے، تو مومن کے ذہن جو ہے جمال علی پر لگا رہتا ہے۔ ملک الموت روح نکال لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو یہ ہے علی۔ پھر کبھی انشاءاللہ ہم لوگ گنجائش نہیں، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے، یہاں نہیں 1 گھنٹہ نہیں ہوئی، پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو علی نے وعدہ کیا کہ میں سب کے سامنے پوچھوں گا۔ بھائی جو انسان مر رہا ہو کیا بتائے گا یہ بھی آئے تھے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، علی مدینے میں، سلمان کہاں ہے؟ مدائن میں گورنر۔ مدینے اور مدائن میں بڑا ڈیفرنس ہے۔ آج تو بالی ہے جسان چلا تھا، زمانے میں بالی ہے کانٹا، گھوڑے بس سواری کرتے تھے 1 گھنٹہ 1 مہینہ 2 مہینہ لگتا۔ ادھر سلمان کی روح بدن سے نکلنے والی ہے۔ سلمان نے اپنے غلام کو وصیتیں کرنا شروع کری، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ اب جیسے ہی چادر تانی کا معاشر میں ملاقات ہوگی، ایک مرتبہ وہ نوکر تھا، بہت ہی مخلص تھا، اس نے کہا زندگی بھر تو میں نے کی خدمت کیا، اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اب میرا بھی کیا واسطہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس نے چادر ہٹائی۔ جب چادر ہٹائی سلمان نے آپ کو کہا خیریت، کہا کہ وصیتیں تو کر دیجیے کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا کریں گے۔ سلمان نے کہا اچھا وصیت پوچھ رہے ہو، چلو بتا دیتا ہوں۔ کہا دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دینا تو آب کوثر سے، غسل دینا آب کوثر سے، اور مجھے کفن پہنانا لباس جنت، اور میری نماز جنازہ امام وقت پڑھنا۔ تینوں وصیتیں کرنے کے بعد پھر چادر ڈال لی۔ اب جو ہے غلام بیچارہ بیٹھ گیا کہ نہ ایک کہا ہوتا نہ بھی کہنا پڑتا، کہ میں تو ہمدردی میں گیا، مصیبت آ گئی، کہاں آب کوثر، کہاں میں گنہگار بندہ، کہاں لباس جنت، آدم سے تو نکال لے لیا گیا، ہم کو لباس جنت کہاں ملے گا کہ میں کفن دوں۔ اور امام وقت علی مدینے میں ہے، یہ مدائن میں کہاں نماز جنازہ ہوگی۔ اب چوکا کی کوئی دوسری مصیبت آ گئی کیا؟ تو جیسے ہی تک الباب کیا، علی نے کہا گھبراؤ مت، میں آ گیا۔ اب اس نے جیسے دروازہ کھولا، کیا ایک ہاتھ میں ڈولچی ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلا ہے، کہا پریشان مت ہو، یہ میرا چاہنے والا تھا، میرا وعدہ ہر ایک کے سرانے پہنچتا ہوں۔ یہ ڈولچی میں آب کوثر، اس میں پروتین ہے، تھیلے میں کیا ہے؟ لباس جنت، کفن ہے جنت کا، اب لہٰذا میں غسل دوں گا۔ اب جیسے ہی جناب مولا تعلیم اٹھا کر دیکھیے، مولا علی حجرے میں داخل ہوتے ہیں، چادر ہٹایا۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ اپنے امام کا احترام کرے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے علی کی زیارت کی، خوش ہو گئے، جیسے ہی اٹھنا چاہا علی نے کہا سلمان میں امام وقت ہو کر کہہ رہا ہوں لیٹ جاؤ، اپنی پرانی حالت پر آ جاؤ۔ تو اب سمجھ میں آیا، علی نے سلمان کو غسل بھی دیا، علی نے سلمان کو کفن بھی پہنایا، علی نے سلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو جیسا انسان ہوتا ہے امام اس کے سرانے پہنچتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہے
تو علی ہماری نصرت کریں گے. اگر ایمان نہیں ہے علی تو کہیں گے نا ہمارا کو پوچھے گا تو کہیں گے فرشتہ پوچھے گا ابھی کہیں گے کہو اللہ اور ربی. علی آپ کو فرشتہ پوچھے گا قرآن کی تمہاری کتاب کیا اللہ علی کہیں گے کہو قرآن کی کتاب ہے. اگر فرشتہ پوچھے گا قبلہ تمہارا کیا ہے کہہ دیں گے کعبہ کہو قبلہ. اگر فرشتہ پوچھے گا تمہارے نبی کیا تو بتا دیں گے کہو محمد نبی. لیکن جیسے ہی امام پر معاملہ آئے گا اس وقت بغلے جھاگو گے کہ جب دنیا میں علی کا نام ہی نہ لیا, علی کو تو مانا لیکن علی کی نہ مانا, تو اب وہاں پر علی قبر میں تمہارے کہیں گے نہیں کہ میں تمہارا امام ہوں. اب تمہیں چاہیے کہ پہچان کے بتاؤ کہ علی میرے امام. تو لہٰذا اگر علی کی دنیا میں علی کا کلمہ پڑھو گے, علی کو دل سے مانو گے, تو قبر میں علی تمہاری ہماری سب کی مدد کریں گے, اور اس کے بعد محشر میں بھی ہماری آپ کی انشاءاللہ شفاعت مولا علی کے ہاتھوں میں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو. اگر ہیرا جہاں بھی رہے گا وہ اپنی چمک چھوڑ دیتا ہے. ہیرا کہیں بھی رہے, تمام پتھروں کے درمیان بھی اگر ہیرا ہے تو جوہری فوراً پہچان لے گا کہ ہیرا وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرے کے اندر چمک پائی جاتی ہے, تو جوہری کوشش کر کے وہ ہیرا لے لے گا. تو عزیزان محترم ہم نے سمجھا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک شب کی مہلت کیوں نہیں تھی. حسین تو ہمیشہ عبادت کرتے تھے. امام حسین نے مولانا جناب عباس سے کہا بھیا عباس ان فوجی شکست کرو, ایک شب کی مہلت دیتے. اس لیے حسین کو معلوم تھا کہ بنی امیہ کے پتھروں کے درمیان ایک قیمتی ایمانی ہیرا پوشیدہ ہے, اسے حسین لینا چاہتا. تو لہٰذا امام حسین نے ایک شب کی مہلت دی, اور ایک شب کی مہلت نہیں دی تھی بلکہ حور کو ایک شب کی مہلت دے دی تھی, اور اپنے ہیرے کو چمکا دو. لہٰذا امام حسین نے شب عاشور عبادت کرنے سے شروع کر دیا. تلاوتیں ہو رہی ہیں, تسبیح و استغفار کی آوازیں آ رہی ہیں, تمام فوجیں اشکیا سو رہی ہیں, لیکن حسین کو نیند نہیں ہے. اور کہیں دائیں کروڑ بدل رہا ہے اور کہیں بائیں کروڑ بدل رہا ہے. آخر کار جو ہے سفید یہ سحر نمودار ہوئی, پوری رات اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا رہا. ایک مرتبہ جیسے ہی سفید یہ شہر سحر نمودار ہوئی, مؤذن نے اذان اللہ اکبر کہی, تمام زمین کربلا پر جو ہے اذان علی اکبر کا اشارہ پڑھوں گا. اذان علی اکبر کی آواز سے گونجی. ایک مرتبہ اور پھر جو آئے اپنے خیمے سے نکلنے کے بعد پسر سعد کے خیمے میں آتے ہیں, کہتے ہیں پسر سعد کیا کوئی صلح کی تدبیر نہیں ہو سکتی؟ پسر سعد نے کہا ہو, آج سروتر میں جدائی ہوگی, لیکن آج میں تیرے قدم میں لرزش دیکھ رہا, تیرا چہرہ زرد ہو رہا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب کوفے میں بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, لیکن آج تو کانپ رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں پسر سعد ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ, جو میرے کان کی آوازیں سن رہی ہو تیرے کان نہیں سن رہے. اس لیے کہ تاریخ تمام چیزیں, تمام مصیبتوں کے اسباب میں نے مہیا کیا ہے. اگر حسین کے لے جانے فرض پر ہاتھ نہ ڈالتا تو حسین سرزمین کربلا بناتے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اب میں تیری فوج سے نکل رہا ہوں. وہ سیدی حر نکل رہے تھے, حر کے ساتھ ساتھ روایت کے فقرات ہیں, حر کا بیٹا بھی آیا اور حر کا غلام, حر نے اپنے غلام کو آزاد کیا. حر کے غلام نے کہا اچھا آقا جب دنیا میں کام لینا تھا تب تو مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے, اور جب محشر میں جنت میں جانے کا وقت آیا ہے مجھے رخصت کر رہے ہو. اتنا سننا تھا, حر نے اس کو بھی ساتھ لیا. اور اس کے بعد حر نے کہا اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میرے دونوں ہاتھ پسے پشت باندھ دو. اس لیے کسی ہاتھوں کے ذریعے سے میں نے فرزند رسول کے لے جانے فرض پر ہاتھ ڈالا. اے بیٹا میری آنکھوں کو پٹی باندھ دو, اس لیے کہ میں حسین سے شرمندہ ہوں, میں کس طریقے سے حسین سے نگاہیں ملا سکتا ہوں. یہ حر کا چھوٹا سا قافلہ چلنے لگا. ادھر سے امام حسین نے کہا بھیا عباس اٹھو میرا مہمان آ رہا ہے استقبال کے لیے آؤ. بیٹا علی اکبر اٹھو میرا مہمان آ رہا ہے استقبال کے لیے آؤ. حر کا قافلہ جیسے پہنچا ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کو دیکھا, حر کے بیٹے نے تکبیر بلند کیا. حر نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا جان ثانی حیدر کرار عباس نمبردار استقبال کے لیے آ رہے ہیں.
اس کے بعد پھر لمحے گزرنے کے بعد پھر بیٹے نے تکبیر بلند کی. انہوں نے پوچھا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر بیٹے نے تکبیر کی آواز بلند کیا. انہوں نے پوچھا بیٹے اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا اب جو ہے فرزند رسول خود آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا وہ جو ہے گھوڑے سے زمین کو اترا اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں میں پہنچا. امام حسین کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا. امام حسین نے ان کے سر کو اٹھایا. ایک اور پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مولا ارے گستاخی معاف ہو سکتی ہے؟ میرے مولا نے کہا ہو میں رحمت للعالمین کا نواسا جس عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا اور میں نے تجھے آج معاف کر دیا اور میرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اور خیام حسینی میں آیا. امام حسین نے کہا اور میں شرمندہ ہوں. کہا فرزند رسول کیوں؟ کہا جب کل تو نے میرے راستے میں ملاقات ہوئی تھی اس وقت تو پیاسا تھا میں نے پاس پانی تھا میں نے پانی پلا دیا. لیکن آج اور جب تو میرے پاس آیا ہے تو میں بھی پیاسا ہوں میرے بچے بھی پیاسے ہیں. آتش کی صدایں بلند ہو رہی ہیں اور میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکا. انہوں نے کہا مولا ارے گستاخی معاف ہو اب میری زندگی ختم ہو رہی ہے اب مجھ سے اہل حرم کی آتش کی صدایں سن نہیں سکتا. اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے کہا اور ارے تو میرا مہمان آیا ہے ارے کس طریقے سے تمہیں اجازت دے دوں؟ انہوں نے کہا مولا مہمانی تو بعد میں ہوگی. اس کے بعد بیٹے نے کہا بابا ارے میں زندہ رہوں آپ شہید ہو جائیں پہلے مجھے مرنے کی اجازت دلا دیجیے. انہوں نے کہا مولا میرے بیٹے کو لڑنے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے ان کے بیٹوں کو اجازت دیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو آراستہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا. ان کا بیٹا میدان کارزار میں آیا اور موت کا بازار گرم ہو رہا تھا. لاشوں پہ لاشیں گرنے لگے. تمام طرف سے فوج اشکیا میں ہلچل مچ گئی کہ ان کا بیٹا ہے ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن عزیزان محترم وزیر سعد نے کہا کہ اس کو ایک ایک کر مقابلہ نہیں کرو بلکہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. اب ان کے بیٹے کو گھیر لیا. جس کے پاس جو تھا وہ حملہ کر رہا تھا. ان کا بیٹا سینے فرس پر ڈگمگانے لگا. ایک مرتبہ آواز دی بابا میری نصرت کو پہنچیے میرا آخری سلام قبول کیجیے. اور میرا فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے. لاشیں جوان بیٹے پر پہنچے. ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے فرزند رسول پہنچ چکے تھے. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارے غلام کا بیٹا تھا ارے غلام حاضر ہے. مولا نے کہا ارے تو میرا مہمان ہے اور دوسری بات یہ ہے ارے بیٹا جوان ہے. ارے جوان بیٹے کا جنازہ ارے صحیح باپ نہیں اٹھا سکتا. جزاکم ربکم خیرا. جتنا رونا رو لیجیے. امام حسین نے کہا اور یہ بات کا دل ہے ارے جوان بیٹے کا داغ برداشت نہ کر سکے گا. ارے میں نے کہا ارے مولا آہستہ کہیے ارے کہیے علی اکبر لا الہ الا سن لی. اے مولا ارے آپ تو ان کے بیٹے کے سرانے پہنچ جائیں. آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا. ارے لیکن جواب پہ جواب لا علی اکبر ریڈیا پکڑے گا. ارے اس وقت کوئی آپ کا بازو سنبھالنے والا نہ ہوگا. ارے جواب سے لاش علی اکبر نہ اٹھے گی. ماں بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دے گی اے بنی ہاشم کے بچوں ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیاهم الذین والا یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری عبادت قبول فرما. بانے والے یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے عاصموں کو رومال سیدہ کی زینت عطا. بانے والے یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو حقیقی عزاداران امام حسین بننے کی توفیق عطا. بانے والے یہ واسطہ محمد وآل محمد کا بیمار کربلا کا واسطہ جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت
آنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد تیرے رحمانیت کا واسطہ، شہدائے کربلا وسیران کربلا کا واسطہ، ہم سب کی گناہان صغیرہ و گناہان کبیرہ کو معاف۔ آنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا کر۔ آنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا منتقم ابن حسین امام حسن علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع